مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص قابل مبارک باد ہے جو اپنا عیب دیکھے، مبارکباد کا مستحق ہے جس کے دل کی آنکھ کھلی ہو اور وہ پہچان لے کہ یہ میرا عیب میرے اندر موجود ہے، اپنی کمی کو اپنی کوتاہی کو خود انڈرسٹینڈ کر لے کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی موجود ہے جس کی وجہ سے میں کبھی کبھی گر پڑتا ہوں اور اس راہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس راہ پر چلنے کا حکم اللہ کریم کا ہے۔ تو کہنے کہ وہ شخص قابل مبارک باد ہے جو اپنا عیب دیکھے، اگر کوئی اپنا عیب بتائے تو اسے اپنے لیے تسلیم کرے، اگر کوئی اپنا عیب بتائے تو اسے اپنے لیے تسلیم کرے، یعنی اگر کسی کی کوئی کمی ہے وہ کسی کو بتائے تو یہ اس کی کمی محسوس نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ میرے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی مکمل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، ایک میں ایک کمی ہو سکتی ہے، دوسرے میں دوسری کمی ہو سکتی ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اور وہ پرفیکٹنس جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کا مطلب ہے حضور کی طرح، جیسے وہ چمکھی جنگ لڑتے تھے، جیسے وہ ہر طرح سے مکمل کامل اکمل تھے، ویسے کوئی نہیں ہوتا، ہر ایک میں ساری خوبیاں نہیں پائی جاتی، کوئی صحیح ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے اور بخیل بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوگی۔ اور بزرگوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ جس دوست کے اندر جو کمی ہو کبھی اس کمی میں اسے آزمانا نہیں ہے، اگر کوئی صحیح نہیں ہے تو اس کو صحاوت میں کبھی نہ آزمانا، دوستی ٹوٹ جائے گی، اگر کوئی بہادر نہیں ہے تو اسے بہادری میں کبھی نہ آزمانا، دوستی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اس میں کمی ہے، وہ ساتھ نہیں چلے گا۔ دوستی کو ساتھ رکھنا ہے تو اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس کی کمی کو استعمال کبھی نہ کریں، اس کو جو اس کے اندر کمی ہے اس کے لیے اسے کبھی نہ آزمائیں، اور اگر آپ کو یہ کمی کا معلوم ہی نہیں تو پھر آپ شکوے شکایت کریں گے، میں نے اسے کام کہا اس نے میرا کام نہیں کیا، ارے بابا اس میں تو آگے کمی ہے، اس نے کرنا کیوں ہے، تو شکوہ شکایت کیوں کر رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی دوست نہیں ہوتا، تو کسی کو دوست کہتا کیوں ہے جب ہر کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو اپنا عیب دیکھے، اپنی غلطی پہچان لے، اگر کوئی اپنا عیب بتائے تو اسے اپنے لیے تسلیم کرے، اگر وہ عیب تجھ میں نہیں ہے تو مطمئن نہ ہو کہ میرے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، وہ عیب ہو سکتا ہے بعد میں ظاہر ہو جائے۔ ایک بچہ ہوتا ہے اسے کیا معلوم کہ آگے کیا ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ بے عیب ہے، پتہ تو تب چلے گا جب بڑا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا اس کے عیب کون کون سے اور کر کیا رہا ہے۔ پہلے تو ہم اسے پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑا ہو جاتا ہے پھر اسے سینے سے نہیں لگاتے بلکہ دیکھتے ہیں اس میں کمی کون سی، اسے تھپڑ مار کے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہنے کہ اگر کوئی عیب بتائے تو مطمئن نہ ہو جا کہ تیرے اندر یہ عیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ عیب تجھ میں ظاہر ہو جائے۔ اپنے عیب کو تسلیم کرنا انکساری اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس میں عاجزی رہنی چاہیے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگان دین بہت سے لوگوں کے عیب نہیں بتاتے، نہ ظاہر کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ عیب کے بغیر کوئی ہوتا نہیں ہے، اگر سب کے بتائیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے، اور اگر کسی کا عیب بتانے کا مقصود یہ ہوگا کہ یہ کمی دور کر لے تو وہ بھی دیکھیں گے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے بزرگان دین وظیفے بتاتے ہیں، میں بتاتا ہی نہیں ہوں، اگر میں کسی کو کہوں یہ وظیفہ کرنا ہے وہ نہ کرے تو گنہگار ہوگا، تو اس لیے میں کسی کو گنہگار بنانا ہی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تو گنہگار بنے، کیونکہ پیر کی بات کو تو نے ماننا ہی نہیں تو پھر کہا کیوں جائے۔ ہاں سمجھنا چاہے تو بندہ پھر سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کچھ تجویز کر دیں، میری طبیعت ایسے، میری طبیعت ایسے۔ تو اپنے عیب کو تسلیم کرنا
انکساری اختیار کرنا ہے جو اللہ کی رحمت کا سبب اور مقام ہے. کیونکہ اگر کوئی میری تعریف بھی کرے تو میں اتنی جلدی اپنے آپ کو تعریف کا مستحق نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قیامت والے دن اللہ کریم ہمیں مقام دے گا نا، وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا. مقام وہ ہے جو رب کریم حشر والے دن ہمیں عطا فرمائے گا، یا مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کس پا دے ہو. وہ قبر میں جا کر پتہ چلے گا، دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا. کیونکہ دنیا میں آپ کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. کیونکہ احادیث ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جنت میں جانے کے لیے، یعنی ایک گٹ، تو ایسا کام ہوا بندہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اوپر کبھی کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا. مطمئن تب ہوگا جب اسے یقین ہو جائے گا کہ اب دنیا میں ختم، اب باہر میں آ کر کھڑے ہو گئے. جیسے دیکھیں نا یہاں پر کتنا مزیدار سین ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے قبر میں ایسا نہیں ہوگا؟ قبر میں بھی ایسا ہی ہوگا. وہ دنیا اس سے بڑی ہے بیٹے، وہ دنیا اس سے بڑی ہے. ہم وہ قبر کا گڑھا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ یہ قبر کا گڑھا ہے. میرے لیے وہ قبر کا گڑھا نہیں ہے، مقام برزخ ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم مقام قبر کہتے ہیں، مقام برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دنیا ہے، عالم ہے. آج نیکوں سے ایسے یارانے لگاؤ کہ قبر میں بھی وہ دوست ہوں. ایک نقطے کی بات ہے نا کہ آج آپ انبیاء کرام سے تعلق جوڑیں، صدیقین شہداء سے جوڑیں، کل قبر میں بھی آپ ان کے ساتھ ہی ہوں. کیونکہ وہ عالم جو ہوا وہ بھی تو عالم ہوا نا. جیسے میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوتا ہوں کہ قبر جب سوالوں کے جواب دے دیے تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کھلی. تو بابا وہ کھلی ہوتی کیوں ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ایک مردے نے وہاں کیا کبڈی کھیلنی ہے؟ اس کا مطلب نہیں، وہاں نعمتیں بھی ہوں گی. اگر جنت کی کھڑکی کھل گئی اور جہنم کے بند ہو گئی تو ہوا کدھر کی آنی ہے؟ چیزیں کہاں کی آنی ہے؟ بس ایسے سمجھ لیں. تو کیا سمجھایا میں نے کہ آج ہم نے رشتہ تعلق بڑھانا ہے نیکوں سے، کل قبر میں بھی تعلق رہے گا، حشر میں بھی رہے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. آج ہونا چاہیے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی عیب دیکھتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کے سبب ہے کہ تمہیں دنیا میں عیب نظر آ گئے، وگرنہ بندہ اپنے عیب کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے. دیکھو ہم مجہول کی رات کرتے ہیں، ہمارے اندر عیب ہے، ہم قاری نہیں ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایسی قرات کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر کوئی بندہ کہے اور تو قاری نہیں، تو کہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قاری نہیں ہیں بھائی، ہمارے مہارت ان کی طرح نہیں ہے. جو قاری لوگ تھے ہمیں اپنے آپ کا پتہ ہے. کوئی کہے تم نے مفتی کا کورس کیا، نہیں کیا. تو اگر کہے تبلیغ کیوں کرتے ہو، وہ اس لیے کہ بلی کو انی وہ لوگ آیا کہ حضور نے فرمایا ایک گل کا ہی پتا ہو تو دس دیو، ایک گل تو دسن دیو جہاں پتا ہے. اگر وہ غلط ہوگی تم بتا دینا، یہ بتاؤ یہ کیا بات ہوئی، میں کروں ہی نہ. اچھا جو ماں باپ دین پر نہیں چلتے یا دیندار نہیں ہیں وہ گھر میں دین کی بات کریں یا نہ کریں، پھر اصول کیا ہے؟ کیا انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ مطلب کہ عجیب و غریب ہے نا. مولوی نے پروفیشن بنا رکھا ہے کہ میرے سوا کو بات ہی نہ کر سکے. جڑا کرنے لگے تو کوئی عالم ہے، اچھا تو عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علم آئے گا، عالم بنیں گے تب بات کر سکتے. جتنی پتا وہ نہیں بیان کر سکتے. جس کے پاس جو علم ہے وہ بیان کرے. جیسے دنیا ہم بیان کرتے رہتے ہیں ہم یہ ہو رہا ہے، ویسے یہ بھی بیان کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. شیطان معلم الملکوت، پھر بھی ابلیس بنا، یعنی وہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ وہ ابلیس بن گیا. ابلیس کہتے ہیں مایوس کہا جاتا ہے. تو انسان کو اپنے بارے میں مطمئن نہ ہونا چاہیے. اگر وہ فرشتوں کا استاد ہو کر مردود ہو سکتا ہے تو بھی رد ہو سکتا ہے، کیونکہ قبول کرنے والی ذات صرف ایک ہے. قبول کرنے والی ذات صرف ایک ہے. دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے
اپنے عیوب کی نگرانی کرنی چاہیے کہ میرے عیب سے کوئی دوسرا داغدار نہ ہو جائے. میرے عیب سے یعنی میرے اندر کوئی عیب ہے، میں دوسروں پہ تان کرنے والا ہوں، تو میرے عیب سے کوئی دوسرا داغدار نہ ہو جائے. دوسرا اگر ہو بھی جائے کوئی نیک بندہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نیک بندے کو کبھی داغدار نہیں کرنا چاہیے. میں کبھی بھی علماء کے خلاف نہیں بولتا، میں کبھی بھی علماء کے خلاف جو بیان کر رہا ہوں میں کہ بالکل کرنے دو، ہم نے نہیں بولنا. علم کے خلاف بولنے کا مطلب ہے نبی کے خلاف بولنا، کانٹا لگانا. بیان کر رہے ہیں عالم آدمی ہے، کرنے دو، ہم نے نہیں چھیڑنا. ہاں مسئلہ پوچھے گا بتا دیں گے یا ہمارے نزدیک ہی ہے، لیکن کسی عالم کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ عالم کو تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بند کرنے کی کوشش کی. اس لیے نہیں، ہم نے ان کو عیب دار نہیں بنانا بلکہ اچھا بنانے کی کوشش کرنی. تو دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنے عیوب کی نگرانی کرنی چاہیے. اپنے عیب دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر کون کون سا عیب موجود ہے. جب تک اپنا عیب زائل نہ کر لو دوسروں کو تانا نہ دو. بعض اوقات انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے نا، کسی بندے نے تانا دیا تیرے اندر یہ بات موجود ہے، کہتا تیرے اندر بھی تو ہے نا. جیسے ہمارے عجیب صاحب ہے، اوے اور تو اے غلط کام نہیں کیتا، تو وہ کہے گا تیری بہن نے نہیں کیتا سی. لو یعنی ہمارے اندر کیا ہے، انہیں گل کی سی ادھر گئے، او یار چپ کر جو، نہیں 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 اسی تو جائیں کتنے سن کہہ کے. ہمارے اندر یہ بھی چیز موجود ہے. اب ہم نے مشاہدہ کرنا کہ ہم کرتے کیا ہیں. کیا ہم لوگ خود ایسے تانے دے رہے ہیں گھر میں؟ اگر نہیں دے رہے تو گڈ ہے، بہت اچھا کہ آپ اپنے شر سے دوسروں کو بچا کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں غزوں کا ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا کہ دوسرا ڈرے. کہتے ہیں کہ یہ ترکوں کی ایک غارت گر قوم تھی. ٹھیک ہے، غز یہ ترکوں کی غارت گر قوم تھی. انہوں نے ایک گاؤں کے 2 آدمیوں کو پکڑ لیا اور ان میں سے ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اسے مارنے لگے. اس نے کہا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں مفلس ہوں، میرے کو تو روٹی بھی نہیں کھان ہوں، مجھے کیوں مارنے لگے ہو؟ پکڑے 2 تھے، ایک کو مارنے لگے. جس کو مارنے لگے وہ کہنے لگا میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ بولے اس لیے کہ تیرے دوست پر دہشت طاری ہو، وہ اپنی دولت دے دے. یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، جس نے غلطی کی اس کو نہیں پکڑنا، اس کے بچے کو پکڑ لیا، اس کی ماں کو پکڑ لیا، اس کی بہن کو پکڑ لیا، تاکہ وہ اپنے آپ ہی سب کو آ کے ڈس دے. ٹیکنیک پاکستان میں یہی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے نا. جب بھاگا اس کی ماں کو پکڑ لو، پکڑ کے تھانے میں لے آؤ، بس خود ہی آ جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے جو رہ سکتا ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے دھیان سے پاکستان میں رہتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی خامی نہ پتہ چلے. اگر پتہ چل جائے تو پھر آپ پھنس گئے. تو کہنے لگے کہ یہ 2 بندے پکڑے، ایک کو مارنے لگے تو اس نے کہا میں تو مفلس ہوں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے سمجھدار ہیں ہم لوگ، تجھے مار کے سے ڈرانے لگے ہیں، خود ہی منہ کھول دے گا. کسی کو قتل کرنے لگے تو دوسرا تو ڈرتا ہی، اچھا میرے نہ بھی یہ ہوگا. حالانکہ وہ جو ایسے کر کے مر گیا ہے نا، ہم نے بھی ایسے ہی مر جانا. صرف وہ جو دہشت کا عنصر ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا، جیسے صدام حسین نے کیا تھا. صدام حسین کو جب پھانسی ہونے لگی تو وہ ہنس رہا تھا. اور کئی جگہ پر شاید کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے کوٹ مانگا، کہا مجھے کوٹ دے دینا. کہتا سردی نہیں ہے. وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے دیکھو گل ہے مجھے ٹھنڈ لگتی پئی ہے تے اے نہ ہوئے کہ میں ٹھنڈ دی وجہ انج کراں تے تسی کیمرہ کہے کہ دیکھو ڈر گیا، تو میں اس لیے کوٹ مانگا ہے کہ مجھے کوٹ دے دیں. تو وہ ہنس کر جان دینے والے کوئی ہوتے ہیں نا. اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، وہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ اگر زخم ہوتا نا، مطلب کہ پسٹل کا گولی لگ جاتی، وہ اس کا آپریشن خود ہی کر لیتا تھا اور باندھ بھی لیتا تھا. اتنا طاقتور آدمی تھا. کیا کہتے ہیں، نشہ کیے بغیر، ٹیکا لگائے بغیر وہ کر لیتا تھا کہ اپنے جسم کو اسے عادت تھی تکلیف دینے کی، وہ کر لیتا تھا، سوئی بول لیتا تھا اپنے آپ. اتنا طاقتور آدمی تھا. بڑے مزہ آتا ہے نا ایسے لوگوں کا سن کر، کیونکہ وہ اہل سنت میں سے تھا نا. نت پا کے رکھی سے 2 رچوں نے سارے شیعہ، وہ اہل سنت تھا. اور عربوں نے کہا بھی تھا کہ نہ اس کو مارو، اس نے ہی سب کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، جنہیں یجوج مجوج نے نہیں بننے دے. پر انہوں نے کہا نہیں ہمارے خلاف ہے. اس کے بعد پھر وہ یجوج کھل گئے.
زیادہ ہو گئے. وہ بولے اس لیے کہ تیرے دوست پر دہشت طاری ہو اور وہ اپنی دولت دے دے. وہ بولا وہ تو مجھ سے بھی مسکین ہے. وہ بولا وہ تو مجھ سے بھی مسکین ہے, پہلے اسے قتل کرو تاکہ میں روپے کا پتہ بتا دوں. خدا کا کرم دیکھو, ہم آخری زمانے میں آئے اور قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام کی ہلاکت ہمیں دکھا دی, ان کو برباد کیا تاکہ ہم سبق حاصل کر لیں, ہم تب بھی نہیں کرتے. اب کہاں سے مثال انہیں کہاں ملائی؟ انہوں نے کہا بھائی بندے کو پکڑا, اسے قتل کرنے لگے. تو کہنے لگا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہتے اس لیے مار رہے ہیں کہ تیرا دوست جو ہے نا بتا دے مال کہاں ہے. کہنے لگا وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مفلس ہے, اسے پہلے مارو. پھر انہوں نے ساتھ ہی ٹچ دیا کہ دیکھو یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ پہلے مار کر دوسروں کو, تمہارے سامنے سب کچھ بتا دیا گیا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا, قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا, تم پھر بھی نہیں ڈرتے, سبق حاصل نہیں کرتے. اللہ کریم نے پہلی قوموں کا کمینی دنیا سے عشق اور ہوس کا ذکر کیا ہے اور نصیحت کرنے والوں کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر کیا. انبیاء کرام نے کیا کیا ان کے ساتھ اور انہوں نے کیا کیا کیا, تو کتنی بڑی نشانی ہوگی. اصل میں نا میں سمجھتا ہوں جسے اللہ توفیق دے نا وہ سیدھا رہتا ہے, ورنہ کسی کی کرامت دیکھ کر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. بلکہ وہ خود کہتا ہے مجھے کرامتیں ملتی رہنی چاہیے, میرے کام بنا دو باقی ٹھیک ہے. ارے کام کوئی نہیں بنتے, اصل پرابلم یہ ہوتا ہے ہم نے کچھ بننا ہوتا ہے. کتنی زبردست چیز ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام طیبۃ والسلام کو ہم تجھے مان لیں گے, ہم تجھے مان لیں گے, بس ایک دعا کر. اے پہاڑ ہے نا, پہاڑ دے اچوں ایک اونٹنی نکلے تے نکل دے او حاملہ ہوئے, حاملہ ہوندے او بچہ جنے اور بچہ پیدا ہوندے او دے نال او دے برابر کھڑا ہوئے, تینوں مان لیں گے. اب چیز کیسی ہے, کیسی عجیب چیز مانگی ہے, پتہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتی. اونٹنی کے گھر میں اونٹنی پیدا ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ بڑا بھی ہو جائے. پوچھ لیتا رب نو, یا اللہ کہتا پوچھ لے انہوں مانتے نے تے دکھا دینے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر وہ بعد جو حکم ہوئے گا کرنا پینا جی. ٹھیک ہے بابا جی. انہوں نے دعا کی, اسی وقت وہ پہاڑ شک ہوتا ہے, اس میں سے اونٹنی نکلتی ہے, اسی وقت وہ گابن ہوتی ہے, دیکھتے 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 اسی وقت وہ بچہ جنتی ہے اور بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. وہ وہیں پر کھڑے ہیں, وہ وہیں پر کھڑے ہیں اور سامنے ہی سارا کچھ ہو جاتا. اب اس کو دیکھ کر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے, کیونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا توڑ کوئی نہ ہو. معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا توڑ نہ ہو, وہ کر نہیں سکتے تھے کہ جادو ہو گیا. ان کو پتا تھا یہ اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے, اس لیے دیکھا. اب کہ پھنس گئے ان کی کریے. پھر بھی دیکھیں مردود کیسے ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے عشق میں مبتلا تھا, کوئی اس کو کہا جا کے اس کے کونچے کاٹ دے, وہ ایسے کر لے. وہ کہتے کہ وہ کھیت کے کھیت چر جاتی تھی, کنویں پر آتی سارا پانی پی جاتی تھی, لیکن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب کو کافی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے دیکھا پھر بھی نہیں مانا, پھر مکر گئے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ اگر کوئی دیکھتا نا اللہ کی رحمت, مجھ پر اللہ کی رحمت ہو گئی, دوسرا دن کہتا ہو اور وہ تو کل ہوئی سی, وہ تو کل ہوئی سی نا, اج کوئی اور رجدا نہیں جائے بندہ. میں کئی دفعہ کہنا ہمیں کتنا پیسہ ہو جائے رج جائے گا, کوئی نہیں پتا کتنا. اللہ نے اس لیے پیڑ برابر کے رکھے ہوئے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, ٹیکا دونوں کو لگا ہوتا ہے. غریب بھی پھنسا ہوا ہے, امیر بھی پھنسا ہوا ہے, دونوں ہی پھنسے ہوئے. تو اللہ کریم نے پہلی قوموں کا کمینی دنیا سے عشق اور ہوس کا ذکر کیا ہے اور نصیحت کرنے والوں کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر کیا ہے. ان کے برے احوال اور برے انجام ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے. تو ان سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتا؟ اچھا کیا دیکھنا باقی رہ گیا؟ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے ہم دیکھیں نا پاکستان میں سیاست کیا پہلو اختیار کر رہی ہے, تیرا کم ہی کوئی نہیں, تیرا کم ہی کوئی نہیں, ہر کوئی لگا ہوا ہے. یقین مانے اگر میں سمجھتا ہوں جیسے دینی جماعتیں ہوتی نا,
ہر بندہ صرف اپنی دینی جماعت نقص کاٹ لینا آپ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی دینی جماعت کے نقص کاٹ. یہ نہیں کہ بریلوی دیوبندی دیوبندی اہل حدیث نہیں. دیوبندی پتہ کر لیں میں دیوبندی کیوں, بریلوی پتہ کر لیں میں بریلوی کیوں, اہل حدیث پتہ کر لیں میں اہل حدیث کو, سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے. یعنی اپنا ہم تحقیق نہیں کرتے, دوسروں کے پیچھے پڑھ کے وقت ضائع کرتے ہیں. اس طرح یہ ساری سیاست لپیٹ دی جائے گی, یہ تو مر بھی جائے گا نا, یہ 75 سال سے جاری ہے, اب بھی جاری رہے گی. اس میں تجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے تو ٹھیک ہے, کہنے دو, آزادی رائے ہے, تم کچھ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے تو پھر منہ بند رکھ. اچھا جی, کہنے لگے اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداشت سے کام لیتا ہے تو کہتا یہ عاجز ہے, کسی کا کیا بگاڑ لے گا. ویسے ایک مقام داستا تھا, اگر کوئی بزرگ کسی کی بات برداشت کر لیتا ہے تو یہ جو سمجھتا ہے کہ اس کا کیا بگاڑ لے گا, نہیں, میرا نقطہ نظر ہو رہا ہے. اگر کوئی بزرگ کسی کی بات کو برداشت کر لیتا ہے اس کا بگڑ بہت کچھ جائے گا, اگر اس نے برداشت کر لیا. کیونکہ بیٹھے اس کا برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے صبر کیا, اور صبر کرنے والے کو صرف اللہ ہے, اور اللہ کریم بہترین کارساز اور انتقام لینے والا ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے اگر کسی نے برداشت کر لیا اسے معافی مانگ لے, یہ نہ سمجھے کچھ نہیں ہوگا, بہت کچھ ہو جائے گا. اس لیے اختیار ضروری ہے. اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداشت سے کام لیتا ہے تو کہتا ہے یہ عاجز ہے, کسی کا کیا بگاڑ لے گا. وہ نہیں بگاڑے گا. وہ واقعہ مشہور ہے نا, واقعہ مشہور ہے کہ ایک فقیر تھا تو کسی امیر نے اسے ڈنڈا مارا. اس نے بس ایسے کیا تو پھر وہ امیر ایک طوائف کے کوٹھے پر چڑھ رہا تھا, طوائف کو ملنے لگا, پھسلا اور گرا, ہڈی ٹوٹ گئی. طوائف نے فقیر کو آواز لگائی یہ تیری وجہ سے ہے. کہا نہیں میری وجہ سے نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ انہوں پنجابی وہ میرا یار تھا, اسے برداشت نہیں ہوا اس لیے اس نے تیرے یار کو مار دیا. اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کھاتے میں اور کر کیا رہے ہیں. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنی پکڑ کریں, دوسروں کی نہیں. میں آگے کہا کرتا ہوں کہ دوسروں کے شر سے میں اللہ بچا لے گا, ہمارے شر سے اللہ کریم دوسروں کو محفوظ رکھے. شرور انفسنا, کہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے اللہ دوسروں کو محفوظ رکھے, دوسروں کے شر سے ہم بچ لیں, کیونکہ جو ہمیں بچانے والا ہے نا وہ بہت ڈر ہے. اس لیے وہ بچ لیں گے لیکن ہمارے شر سے دوسرے محفوظ رہیں, یہ ہونا چاہیے. تو کہا جاتا کہ اگر غصہ کرے تو انہیں مغرور کہہ دے گا. دو چیزیں کہیں, اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداشت سے کام لیتا تو کہتا یہ عاجز ہے, کسی کا کیا بگاڑ لے گا. اگر غصہ کرے تو انہیں مغرور کہہ دے گا. تو ان سے منافقت برتتا ہے, دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ بال بچوں کی مصروفیت بتاتا ہے, بغیر کوئی عمل کیے بزرگوں سے باطنی توجہ چاہتا ہے تاکہ ولی بن جائے. یہ تیری ساری مجبوریاں خدا اور دین کے معاملے میں ہیں, شیطان اور کھانے کمانے کے معاملے میں نہیں ہے. ساڈے بڑے کہندے ہوندے سن, ساڈے کول لوگ آندے نے کہندے نے جناب تہاڈی مہربانی ہے, ٹائم نہیں ہے گھر جانا, غریبی بھی میری دور ہونی چاہیے تے میرے بیوی بچے بھی راضی ہونے چاہیے نے, تبلیغ دا کام میں کوئی نہیں کرنا, جو فیض دینا جو ہونے دے ہو تے بھکھا میں کدی نہ رہاں, نام کدی بیمار پاواں, تے جنت بھی مینوں ملنی چاہیے, ٹائم کوئی نہیں جا ہونے. انہوں نے کہا دیکھو اسی سیدھی بات کر رہے ہیں, ایک بچے کو پڑھانا تو 1 سال میں کلاس پاس کرتا ہے, اللہ والا بنانا وہ ٹائم ہی نہیں ہے. تجھے ٹائم ہی اللہ والا بننے کے لیے ملا ہے, تجھے ٹائم ملا ہے اللہ والا بننے کے لیے, اور تو کہہ رہے ٹائم نہیں ہے, کس لیے نہیں ہے, اللہ والا, اور چاہتا ہے ابھی دعا لگا دے مجھے. پتہ نہیں کون سا گیئر لگانا ہوتا ہے کسی نے. میں اکثر ہنس کر کہا کرتا ہوں, جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں پیر بنا دیتے ہیں کام, تو وہ پیر سے کوئی ایسا تویز کیوں نہیں لیتے, ایسے پہنے تو ساتھ ہی انہیں عربی بھی آنی شروع ہو جائے, فارسی بھی آنی شروع ہو جائے, انہیں قرآن بھی حفظ ہو جائے, کیوں نہیں پہنتے؟
طویل لے پہنے تو اسی وقت نمازی بن جائے، کیوں نہیں پہنتے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایک طویل لے لے، گلے میں پہنے، عمر ہی رک جائے، چلے ہی نہ، کوئی لے لو یار۔ یہ ہوئی کہانیاں چلاتے رہنا، جڑے پنڈت بھی چلا رہے ہیں، جڑے کرسچن بھی چلا رہے ہیں، تسی بھی چلا رہے ہو، بابیاں دے مزار سے چلے جاؤ، دعا پوری ہو جائیں گی، اور دعا میں کون سی پوری ہو رہی ہیں؟ سب دنیا داری۔ بابوں کے در پر جانے کا مقصد دنیا داری تھا ہی نہیں، وہ تو روتے ہوں گے اور کوئی یا اللہ اللہ والی کر دے، کوئی ساڈے مطلب دا ہی کر دے۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں کچھ اور لینے کے لیے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بغیر تو عمل کیے بغیر بزرگوں سے باطنی توجہ چاہتا ہے تاکہ ولی بن جائے۔ یہ تیری ساری مجبوریاں خدا اور دین کے معاملے میں ہیں، شیطان اور کھانے کمانے کے معاملے میں نہیں ہے، شیطان اور کھانے کمانے کے معاملے میں نہیں ہے۔ جیسے وہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے، ہاں بھائی اللہ بخش دے گا، بالکل بخش دے گا، اللہ رزق دے گا، بالکل دے گا۔ اچھا اللہ رزق کمانے سے دیتا ہے کہ گھر بیٹھے دیتا ہے؟ نہیں جی، کمانا تو پھے گا نا۔ اچھا بخشش کے لیے؟ نہیں، وہ گھر بیٹھے ہی۔ کیسا دوغلا پن ہے، انہوں نے جڑا رب رکھیا نا، نعوذ باللہ، جڑا انہوں نے رب رکھیا وہ منافق ہے، انہوں کا عقیدہ منافقت نہ ہو گیا نا، رب نہیں، میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے جڑا عقیدہ رکھیا رب دے بارے اللہ کریم بخش دے گا، گھر بیٹھا رہے، اللہ کریم رزق دے گا، گھر بیٹھا رہے، پھر تو ہوگا تو ایک جیسا۔ اگر تو رزق کے لیے بھی کوشش کرے تو پھر بخشش کے لیے بھی کوشش کر، یہ ہوگا اصل پہلو۔ ہم اصل پہلو کو شیطان بلا دیتے نا، کہتا وہ تو معاف کر دے گا، یعنی روٹی رب نہیں دے سکتا بھاجی، بخشش دے دینا جی، روٹی رب نہیں دیتا، بخشش دیتا ہے، روٹی کے لیے جو کرنا کر لو، وہ تہاڈا مسئلہ ہے، رب بخش دے گا، یعنی چوری کر لو، ڈاکہ ڈال لو، جو مرضی کر لو، رب بخش دے گا۔ روٹی ہے نا، روٹی کے لیے بیٹے سارے ڈاکے ڈالتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں، روٹی کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، تو روٹی کے لیے تو جو مرضی کر لے، رب تجھے بخش دے گا۔ کیسی کہانی ہے، پتہ نہیں کون سا رب لے رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم وہ رب رکھتے ہیں جو سب کچھ دے سکتا ہے، جو کچھ نہیں دے سکتا ہمارا رب وہ نہیں ہے، ہمارا رب سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ تیری ساری مجبوریاں خدا اور دین کے معاملے میں ہیں، شیطان اور کھانے کمانے کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے لیے بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے، یعنی اللہ تو بے نیاز آسی، دنیا 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 دنیا۔ بے عمل کا بغیر جستجو کیے یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا شیطانی وسوسہ، جیسے میں نے آگے بیان کیا، کہتے شیطانی کہانی ہے کہ عمل کوئی نہیں کرنا، رب بخش دے گا۔ اللہ نہ کرے سائیں، جتنی سزا ہمیں غفلت کرنے پر ہوگی نا، کسی اور کام پر نہیں ہوگی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنی غفلت کرنے پر سزا ملے گی نا، وہ وقت ہی ضائع کیتا ہے، کچھ تو کرتا۔ جتنی غفلت پر سزا ہے اور کسی پر نہیں۔ میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی اللہ سے غفلت ہی برتی، اللہ کو وقت ہی نہیں دیا، اللہ کے لیے کام ہی نہیں کیا، نمازیں بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، اس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی کہ تو نے وقت ہی نہیں دیا ہمیں۔ وقت تو دیتا۔ میں کل بھی بیان کر رہا تھا، قضا نماز جو پڑھتے ہیں ان کو یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ یار اسی غلط کیتا ہے، نماز چھوٹ گئی، وہ پڑھتے تو ہیں، ان کو یہ ڈر تھا کہ یار چلو اینجی کمی پوری کر دی، پڑھ لی ایسی، انہوں نے چھوڑی تو نہیں۔ یہ بھی ایک ڈر نعمت ہے، یہ بھی ایک ڈر نعمت ہے کہ شکر ہے یار اے بھی ملے، پوری تو کر لی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے جو کرتے ہی کچھ نہیں ہے، وقت نکل گیا ہاتھ سے، اس قضا کو، اس وقت کو ادا نہیں کیا تو قضا تو کر لیں تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھی چھوڑ کر کہتے ہیں کوئی گل نہیں، اپنے وقت کو قضا کو ادا بنا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے بیٹے ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو وقت نہیں ہو سکا اس سے معافی مانگے کہ اللہ نہیں اٹھ سکا، مہربانی کر دے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، دنیا کے لیے بھاگا پھرتا اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔
بے عمل کا بغیر جستجو کیے یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، شیطانی وسوسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود کی تلاش میں فرمایا، جب انہوں نے ستارے کو دیکھا لوگ پوجا کر رہے ہیں اس کی، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، کہنے لگے نہیں یہ چھوٹا تھا، یہ بڑا، کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کے بعد جب رات گزری، دن چڑھا، سورج نظر آیا، کہتے ہیں اے وڈا جے، یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بھی غروب ہو گیا، پھر اللہ کے سامنے کہا یا اللہ مینوں رستہ دکھا دے، تیری مہربانی، مینوں رستہ دکھا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جو غروب ہو جائے، جو سو جائیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود کی تلاش میں فرمایا میں دونوں جہانوں میں جب تک اپنے رب کو نہ پہچان لوں کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ میرے رب نہیں ہے، اس لیے میں جب تک پہچان نہ لوں گا میں کسی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو خدا کی ذات و صفات کو پہچانے بغیر ساری زندگی گزار دیتے۔ خدا کی معرفت کے بغیر کھانا پینا جانوروں کا کام ہے، کہ معرفت حاصل کیا نہیں کھانا پینا کھا رہے ہو، وہ تو جانور بھی بیٹے کھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں خدا نے انہیں چھپائے کہا ہے جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگر جب وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، کل انعام جانوروں کی مانند ہوتا ہے نا، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گنوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہ کیا۔ تو جو کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے بخش دے گا، یہ تیرے نفس کا دھوکہ ہے۔ اگر تو رب کو مانتا تو اس غم میں کیوں مرا جا رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں روٹی نہیں، تیرے ہاتھ میں روٹی نہیں، کوشش کر۔ پھر فرمانے لگے اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے نفس کی برائی ظاہر کی جاتی ہے تو اس کے نفس کو بہت برا لگتا ہے۔ کسی کا دسے نا یار تیرے کیا چیز حامی ہے، اسے بہت برا لگتا ہے۔ میرے خیال سے 1 لاکھ بندے ہوں نا، انہوں نے ایک بندہ تمہیں کوئی سراہے گا یار تم نے مجھے بتایا بڑا اچھا کیا، باقی جو ہے نا وہ سارے تمہیں گالیں کڈن گے، وہ کدی نہیں پسند کرن گے کہ تسی دسو۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ میں سے ایک آدمی وہ یہ کہے گا یار تھینک یو یار ویری مچ یار تم نے دس سکتا، ادروائز وہ آپ سے لڑ پڑیں گے مجھے کیسے۔ اچھا جی، کہنے کہ جب کسی کے نفس کی برائی ظاہر کی جاتی ہے تو اس کے نفس کو بہت برا لگتا ہے، لہذا نفس کا علاج ضروری ہے۔ ایک بوڑھے نے طبیب سے کہا دماغ کمزور ہو گیا ہے، کمر میں درد ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، سانس رکتا ہے، شہوت کم ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے۔ طبیب بولا یہ سب کچھ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا اے بد دماغ تیرے علم نے تجھے یہی سکھایا ہے؟ کیا ہر مرض کا علاج نہیں ہے؟ تو بالکل گدھا ہے۔ طبیب بولا اے بوڑھے تیرا یہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، تیری تمام تکلیفیں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے، سوائے اس بوڑھے کو جس کو روحانی طاقت حاصل ہوتی۔ میں آگے بتایا کرتا ہوں دین کا کام کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا بھی بندہ ہو جائے کام دین کا ہی کرے گا، کیونکہ اسے آتا ہی ایک کام ہے کام کرنا، اس لیے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو کام یہی کرے گا، اور جو بوڑھا ہو جائے اس نے یہ کام نہ کیا ہو وہ واقعی بوڑھا ہو جاتا کیونکہ اسے کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کا آخری دورہ جو لاہور کا تھا، اس سے پہلے نا ہم ماہانہ محفل پر گئے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا لاہور کا دورہ کرنا ہے، دوست نام لکھوائیں کس کس نے جانا ہے۔ پھر فرمانے لگے چکر لگا لیتے ہیں اللہ کے لیے، تبلیغ کرتے ہیں، یہاں بھی بیٹھے بیٹھے تو زندگی گزر جاتی ہے، ہوا کی طرح زندگی ہے جو گزر جاتی ہے، تو چلو پھر چکر لگا لیتے ہیں، چلو بھائی نام لکھاؤ کس کس نے جانا ہے۔ اب بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یعنی وہ بڑھاپا ہے، 80-84 سال کی عمر ہے، تو یہ ارادہ آؤ یار چکر لگائے۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کہیں جانا مشکل ہوتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا تو سوچتا ہوں یار سفر نہ ہی کرنا بہتر ہے، ادھر ہی ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی حالت بتا رہا ہوں، 55 سال کی عمر میں، وہ 80 سال کی عمر میں، 84 سال کی عمر میں ان کا ارادہ یار چلو ہوا کی طرح ہے گزر جانی ہے، چلو سفر ہی کر لیں اللہ واسطے۔ البتہ جب مدینے پاک جانا نا پھر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر جانے گھٹ ہوندی ہے،
لیکن ادھر جانا ہونا پھر جان پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس سال میں چلیں گے. تو کہنے لگے تبھی بولا ہے بوڑھے تیرا یہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے, تیری تمام تکلیفیں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ جن کے بڑے والدین ہوں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. غصہ نہ کیا کرے, کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنے بڑے والدین کا غصہ کر لیتے ہیں نا, تو ان کا بھی غصہ کرنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں, وہ جو کہیں بس سننا پڑتی. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ان کو کوئی تبلیغ کا شوق نہیں تھا. ہمارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے چنگچیر پر تو ساتھ میں ہم سایہ بیٹھ گیا ان کے. اب ان کو میری شکایت لگانے کا بڑا مزہ آتا تھا. میرا پتر ہی نا داڑھی رکھی ہے, ایک گل نہیں میری من. اچھا تو ہمارے گھر والوں کو غصہ چڑھنا, اسے گھر آ گیا آ کے بتانا آج ابو جو ہے نا وہ ہمسائے نا لگے سنجے جی کہ تمہیں کو مسئلہ ہے, وہ میرے سامنے بول کے دکھائے, مجھے نبڑ لاں گا. انہوں نے کرن دے جو کرتے ہیں. اتنی تو بابے کو اجازت دینی چاہیے, بابا جی کر لو. اپنے آپ کیوں غصہ کرنا ہے یار, پھر تو ہم بھی بابے ہو گئے نا, ہم بھی بوڑھے ہو گئے کہ غصہ کر بیٹھے. انہیں ان کو اجازت ہے جو مرضی کرے. مجھے بڑا مزہ آتا تھا, ایک ہمارا دوست تھا, اس کا ایک بھائی تھا لفنڈر ٹائپ, اور اس کی ماں جو تھی نا بھائی کرکٹ کھیل رہے, ماں گئی انہیں ٹھا ٹھا چنڈا ماری سب کے سامنے, چل کر. ماں کے ساتھ چپ کر کے گھر آ گئے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری, ماں ادھر ہوئی پھر واپس. تو دوستوں نے کہنا کرو چنڈا کھا کے, کہنا وہ گل سنو ماں خبردار بولے انہوں حق کے چنڈ مارن دا, تسی کون ہوں. اور ایسا اچھا آدمی تھا, وہ غلطی کیتی ہے, ماں دودھ لین کھڑی ہے, تو ماں جا کے اتنے پیر پھاڑ لینے سارے سامنے, امی معاف کر دیو. یعنی ایسا کاریگر آدمی سی کہ ماں کو معافی منگنی ہے نا, سب کے سامنے ہی, انہیں کوئی شرم ہی نہیں آتی سی. مزہ آتا ہے یار اس طرح سے بھی, کبھی کبھی مزہ لینا چاہیے ان چیزوں کا بھی. ہر چیز کا غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ غصہ ہی کیا جائے, کہ مزہ بھی لینا چاہیے کچھ چیزوں کا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کے جسم بوڑھے لیکن ہمت جوان ہوتی ہے. لوگوں کا ان سے حسد اور بغض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے. اگر حاسد یہ جان لیں کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کاملین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. انبیاء اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے جسموں کے اجزاء اللہ کی بہشت اور دوزخ کے مظہر ہیں, کیونکہ وہ ہلاک خداوندی حاصل کر چکے ہیں, اس لیے ان کے مراتب تصور سے بالا تر ہے. جو فکر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے, خدا نہیں ہو سکتا. جو فکر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے, خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں ہوتا. بس مزہ لینا چاہیے. کچھ چیزیں نا بیان نہیں ہو پاتی, وہ نقشہ نہیں بندہ کھینچ سکتا نا کیسا ہوگا. کیونکہ وہ ہلاک خداوندی حاصل کر چکے ہیں, اس لیے ان کے مراتب تصور سے بالا تر ہے. جو فکر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے, خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہی ہے جسے عقل سمجھ نہ سکے. کاملین کے گستاخ کبھی جرأت نہ کریں اگر یہ جان لیں کہ ان کے باطن میں کیا ہے. بیوقوف لوگ مسجد کی تو تعظیم کرتے ہیں لیکن بزرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے, جو کہ حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے. یہ انہوں نے حق بات کہی ہے. میں نے آگے دیکھا نا, لوگ مسجد بنا لیتے ہیں, اس لیے بناتے ہیں کہ ثواب کا کام. میں یہ کہتا ہوں مسجد نہیں بندے بناؤ, بندے بناؤ, مسجد نہ بناؤ. بندے ہوں گے تو مسجد خود ہی آباد ہو جائے گی یار. ہم بندے نہیں بنا رہے, مسجد بنا رہے. اولیاء کرام کے دل کو ستانا قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. گستاحوں کی نگاہ صرف اولیاء کے جسم پر ہے, ان کی روح کے پیش نظر نہیں ہے. اگر کسی پر خدائی گرفت نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی گرفت نہ ہوگی. ڈرنا چاہیے رب کریم سے اور حوصلہ کر کے نکلنا چاہیے. ڈرنا چاہیے رب کریم سے اور حوصلہ کر کے نکلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے شاید کسی نے بتایا تھا, میں نے خود تو دیکھا نہیں. یہ ایک نعت حافظ ظہور احمد ظہوری صاحب, ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ویل چیئر پر سرکار کے دربار میں گئے. ان کا یا کسی کا تھا, بس مجھے نام بھول گیا, لیکن تھا. جب ویل چیئر پر گئے نا تو حضور کا جو تھا نا آستانہ, ان کا گنبد حضرہ, ٹھیک ہے, وہ جو ادھر سے رستہ آتا ہے نا, ادھر سے
تو وہ سامنے تھا، تو انہوں نے رو کر عرض کی یا رسول اللہ، میں جب بھی آتا تھا ادب سے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کرتا تھا، اب بھی نہیں رہا جاتا۔ اس نے اپنے پاؤں پر زور لگایا، اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور وہ پاؤں پر کھڑے ہو کر سے سلام پیش کیا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ پاؤں اٹھانے کی ہمت تو کرے۔ مقام ایسا ہونا چاہیے، مقام ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ نماز کا مقام ہو، چاہے کسی بھی چیز کا مقام ہو، مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ کھڑا تو ہو جائے۔ جب کسی مقام کی سمجھ آ جائے تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک مقام کی سمجھ نہ آئے بندہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے مقام بھی ان کو ملتا ہے جو مقام جان لیتے ہیں کہ جس کے لیے میں جاگنے لگا ہوں، جس کے لیے میں اٹھنے لگا ہوں، جس کے لیے میں کھڑا ہونے لگا ہوں، وہ کون ہے۔ تو ہر کرامت ہو سکتی ہے، ہر معجزہ ہو سکتا ہے، بس وہ ہمت پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، اور جس وقت آتی ہے، جس لمحے کسی کو آ جاتی ہے، کام بنا دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں، کوئی تجلی سینے پر پڑتی ہی نہیں، کوئی تو پڑتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو چکا اور ہونے باقی۔ ہم تو اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں نا، کہ کسی لمحے سامان اکٹھا کر دیں۔ ہم تو اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، بات اس کی کر کے اپنی بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بات بن جائے۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تو ہم بات بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے کہ بات بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ویسے واقعہ یاد آ گیا کہ جب بندہ ہمت کر لیتا ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے اور ادب کا مقام ہے، ٹانگیں ٹوٹی بھی ہوں تو ہڈیاں خود بخود جڑ جاتی، کیونکہ بندے کی ہڈیاں بھی ٹوٹنا اس کے حکم سے ہے، جڑنا بھی اس کے حکم سے ہے۔ اور وہ نظر، چلو پہلے وہ لعاب جو ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دیتا ہے، وہ تو لعاب ہے نا، تو وہ نظر بھی کام کر جاتی۔ ایسا تو نہیں نا کہ سرکار کے در کے پاس کھڑا بندہ نظر میں نہ ہو، نظر میں نہ ہو، وہ نظر میں تو ہوگا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کے آستانے پر صرف سانس لینے آنا ہے، صرف سانس لینے، کہ یہ کم ہے کہ کوئی سا اتنے گزر جائے، دیکھو کم ہے کہ کوئی سانس ادھر گزر جائے نبی کے دربار پر، نبی کے پاس رحمت للعالمین، جس قبر میں کیا کہتے ہیں تشریف فرما ہیں، وہاں پر ہمارے کچھ سانس گزر جائیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔